دو بھائیوں کی کہانی۔ بہت زمانے کی بات ہے کہ دو بھائی تھے، ایک کا نام ابراہیم تھا اور دوسرے کا علی۔ وہ چھوٹے ہی تھے تو ان کی ماں مر گئی۔ کچھ سال بعد باپ کا بھی اللہ کو پیارا ہو گیا۔ ان کا باپ کوئی امیر آدمی نہیں تھا۔ مرنے کے بعد اس نے کوئی زمین جائیداد نہیں چھوڑی تھی۔ ایک گائے، کھجور کا ایک پیڑ اور ایک رضائی، یہی کل ورثہ تھا جو اس نے اپنے بچوں کے لیے چھوڑا تھا۔ بڑا بھائی ابراہیم بڑا چالاک اور لالچی تھا۔ اس نے اپنے چھوٹے بھائی کو رائے دی کہ آؤ سامان کا بٹوارا کر لے تاکہ ہم پوری توجہ سے اپنے اپنے سامان کی دیکھ بھال کر سکیں۔ علی بہت سیدھا سادہ تھا۔ وہ بہت جلد دوسروں کی باتوں میں آ جاتا تھا۔ اس بات پر وہ بھی خوشی سے تیار ہو گیا۔ بڑا بھائی بولا، میں تو بھائی بہت کھرا آدمی ہوں، دیکھو گائے کو اس طرح بانٹتے ہیں کہ تم کے آگے کا حصہ لے لو اور میں پیچھے کا۔ بھولے بھالے علی کے دماغ میں اپنے بھائی کے لیے کسی طرح کا کوئی شک نہ آیا، اس لیے اس نے فوراً اس کی بات مان کر ہاں کر دی۔ ابراہیم بولا، اب تم اپنے حصے کی دیکھ بھال کرو اور میں اپنے حصے کی دیکھ بھال کروں گا۔ ضرور کروں گا، علی نے جواب دیا۔ علی واقعی بڑی محنت سے گائے کی دیکھ بھال کرتا تھا۔ وہ اس کے لیے ہری ہری گھاس لاتا، اسے صاف ستھرا رکھتا۔ اس کے نتیجے میں گائے خوب دودھ دینے لگی، لیکن ابراہیم اس میں سے ایک بوند بھی اسے نہ دیتا، کیونکہ یہ تو پہلے ہی طے چکا تھا کہ اس کا حق صرف آگے کے حصے پر ہے۔ علی بیچارہ صبر و شکر سے اپنا کام کرتا رہا، وہ کبھی شکوہ نہ کرتا۔ گاؤں کا ایک بڑا بوڑھا جو کافی عقل مند تھا، جو بہت دنوں سے بڑے بھائی کی دھاندلی دیکھ رہا تھا، آخر اس نے ایک دن علی کو بلا کر کہا، علی، تم گائے کو روز کیوں چارہ دیتے ہو؟ اس لیے دیتا ہوں کہ اگلا حصہ میرا ہے۔ اس نے جواب دیا، اچھا تو اس کا دودھ تم کو بہت پسند ہوگا۔ مجھے تو دودھ کا ذائقہ بھی نہیں معلوم۔ دودھ تو میرا بھائی لیتا ہے کیونکہ گائے کا پچھلا حصہ اسی کا ہے۔ واقعی تم بہت بے وقوف ہو، سارا کام تم کرتے ہو اور تمہاری محنت کا پھل اسے ملتا ہے۔ علی نے اقرار میں سر ہلایا اور بڑی مایوسی سے بولا، اب میں کیا کروں؟ میں نے خود ہی تو گائے کا اگلا حصہ لینا منظور کیا تھا، اب تو مجھے کرنا ہی پڑے گا یہ سب کچھ۔ یہ سن کر ہوشیار بوڑھے علی کے کان میں کچھ کہا۔ دوسرے دن سویرے سویرے ابراہیم روز کی طرح گائے دھونے آیا۔ جیسے ہی اس نے دودھ دھونا شروع کیا، علی ایک لاٹھی گائے کے سر رسید کی۔ گائے ڈنڈا کھا کر اچھلنے لگی، اسے روکنا دشوار ہو گیا۔ ابراہیم چلایا، ارے یہ کیا کر رہے ہو؟ مارو نہیں۔ میرا دل جو چاہے گا کروں گا، مجھے اپنے حصے پر پورا اختیار ہے۔ علی بولا، اچھا بتاؤ میں کبھی تمہارے معاملات میں دخل دیتا ہوں؟ ابراہیم چپ رہا۔ اس نے اندازہ کر لیا کہ ضرور کسی نے علی کو بھڑکایا ہے۔ آخر ہار مان کر وہ بولا، تم گائے کو مارنا بند کرو، آج سے اس کا آدھا دودھ تمہیں دیا کروں گا۔ دوسری چیز، جس چیز کا بٹوارا ان دونوں بھائیوں کو آپس میں کرنا تھا، کھجور کا پیڑ تھا۔ کھجور کا درخت بہت کارآمد ہوتا ہے۔ کسان پیڑ کی چھال میں تراشا لگا کر اس میں سے نکلنے والے رس کو جمع کرتے ہیں۔ اس رس کو کئی قسم کی میٹھی چیزیں پکانے میں استعمال کرتے ہیں۔ وہ اسی سے کچھ شکر بھی تیار کر لیتے ہیں۔ پیڑ کا بٹوارا کرنے میں بھی ابراہیم نے اپنا کائیا پن دکھایا۔ وہ بولا، اگر ہم پیڑ کو کاٹ دیتے ہیں تو اس سے کسی کو بھلا نہیں ہوگا، اس لیے
اسے ایسے ہی رہنے دے اور پیڑ کا بٹوارا کر لے۔ ایک حصہ تم لے لو اور ایک حصہ میں لے لوں، لیکن اس بار یہ فیصلہ میں تم پر چھوڑتا ہوں۔ تم جو حصہ چاہے لے لو، میں نیچے کا حصہ لوں گا۔ علی نے ایک بار پھر بے وقوفی کی۔ ٹھیک ہے، لیکن دیکھو، اب نیچے کے حصے کی ذمہ داری تمہارے اوپر ہے۔ علی نے واقعی پیڑ کی دیکھ بھال بہت دل سے کرتا تھا۔ وہ صبح شام بڑی بڑی بالٹیاں پانی بھر کر لاتا اور پیڑ کو سینچتا تاکہ یہ خوب بڑھے۔ وہ زیادہ تر اسی کام میں جٹا رہتا تھا۔ ادھر ابراہیم کا صرف ایک کام تھا، اس نے پیڑ کی زخم شدہ شاخ کے قریب ایک ہانڈی لٹکا دی تھی اور ہر صبح آ کر اس کا رس نکال لے جاتا۔ اس رس سے وہ شکر بھی بناتا اور مزیدار کھانے بھی پکاتا۔ اس میں سے رس کی ایک بوند بھی علی کو نہ دیتا۔ گرمیوں کے دوپہر میں ایک دن پھر وہی عقل مند آدمی ادھر آ نکلا جس نے علی کو پہلے رائے دی تھی۔ علی پیڑ کی سینچائی کر رہا تھا۔ اسے بھاری بھاری بالٹیوں میں پانی ڈھوتے دیکھ کر وہ وہاں رک گیا اور بولا، معلوم ہوتا ہے کہ تمہیں پھر دھوکہ دیا گیا ہے۔ تم دن بھر بیل کی طرح کام میں جٹے رہتے ہو اور سارا رس تمہارا بھائی لے لیتا ہے۔ علی پھر اداس ہو گیا اور بولا، ہاں، مجھ سے ہی بے وقوفی ہوئی ہے، میں نے خود ہی پیڑ کے نیچے کا حصہ چنا تھا۔ لیکن تم کوئی نہ کوئی ترکیب تو سوچ ہی سکتے ہو۔ یہ کہہ کر اس نے لڑکے کے کان میں چپکے سے کچھ کہا۔ اسی دن کا ذکر ہے، سورج پچھم میں ڈوب چلا تھا، تبھی ابراہیم لپک جھپک کرتا ہوا رس لینے پہنچ گیا۔ اس نے علی کو وہاں کھڑا پایا تو حیران ہوا۔ علی کے پاس میں کلہاڑی دیکھ کر اسے بہت تعجب ہوا۔ پھر جیسے ہی وہ رس کا برتن اتارنے کے لیے اوپر چڑھا، علی نے پیڑ کی جڑ کاٹنا شروع کر دی۔ ڈر کے مارے ابراہیم کی تو جان ہی نکل گئی۔ او بدھو، یہ کیا کر رہا ہے؟ ابراہیم گھبرا کر چیخا۔ پیڑ کے نچلے حصے میں جو چاہوں کر سکتا ہوں، تمہیں کبھی کوئی رائے نہیں دیتا کہ تم اوپر کیا کرو۔ علی نے بڑے اطمینان سے جواب دیا۔ بڑا بھائی فوراً نیچے اتر آیا اور کچھ سوچ کر بولا، آج سے آدھا رس تمہارا ہوا، اب تو کلہاڑی کنارے رکھ دو۔ باپ کی چھوڑی ہوئی چیزوں میں اب صرف رضائی بچی تھی۔ رضائی کا رنگ شوق اور خوبصورت تھا، لیکن تھی وہ چھوٹی سی ہی، اس لیے انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ باری باری اسے اوڑھیں گے۔ طے یہ ہوا کہ دن میں اسے علی استعمال کرے گا اور رات میں ابراہیم۔ علی نے بغیر اعتراض کے یہ بات مان لی۔ بہت جلد علی کو احساس ہو گیا کہ دن کی گرمی میں رضائی کا استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ ظاہر ہے کہ وہ اس کے سوا کیا کر سکتا تھا کہ رضائی کو دیکھ کر بس خوش ہو لیتا اور اسے تہہ کر کے رکھ دیتا۔ ادھر ابراہیم ٹھاٹھ سے رات میں رضائی اوڑھ کر گہری نیند سوتا۔ علی بیچارہ ایک پتلی سی چادر میں لپٹا سردی میں کانپتا رہتا اور جاگ جاگ کر رات کاٹ دیتا۔ ہمیشہ کی طرح ایک دن پھر جب عقل مند بوڑھا علی کے پاس آیا تو علی نے اسے اپنی پریشانی بتائی۔ اس بار بھی اس نے علی کے کان میں دھیرے دھیرے کچھ سمجھایا اور پھر وہ چلا گیا۔ اس رات جب ابراہیم نے رضائی اٹھائی تو حیرت سے منہ پھاڑے رہ گیا۔ وہ تو بری طرح بھیگی ہوئی تھی۔ یہ کیا کر دیا؟ اس نے پوچھا۔ بھائی کیا بتاؤں کہ آج دن میں اس قدر گرمی تھی کہ خدا کی پناہ میں نے رضائی میں ٹھنڈک پیدا کرنے کے لیے اسے پانی میں بھگو کر اوڑھا۔ علی نے بڑی سادگی سے جواب دیا، بے وقوف لڑکے، تجھے اتنا بھی نہیں معلوم کہ رضائی پانی میں بھگوئی نہیں جاتی؟ دن میں مجھے پورا اختیار ہے، میں جیسے چاہوں کروں۔
میں تو تمہیں کبھی نہیں ٹوکتا کہ رات میں اسے کس طرح اوڑھو۔ ابراہیم اس بات سے شرم سے پانی پانی ہو گیا۔ اس نے اپنے بھائی کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور بولا، میرے بھیا، میں بھی کتنی خود غرضی دکھائی، آج سے میں عہد کرتا ہوں ایسا نہ کروں گا، تمہیں بے وقوف بنا کر اپنا کام نہیں نکالوں گا۔